اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں واصلحوا اور اصلاح کریں وبینوا اور واضح کریں جو چھپایا ہے اسے واضح کریں فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں اتوب علیہم ان کی توبہ میں قبول کروں گا وانا اور میں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو پچھلی آیت کی روشنی میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے اور آج بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن پاک میں سے جو واضح احکام موجود ہیں جن کے خلاف لوگ کر رہے ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگ کرتے رہیں اور انہیں جو قلیل فائدہ ہے وہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی الا الذین تابوا جو توبہ کریں، پہلا سٹیپ ہے توبہ، لیکن توبہ کے ساتھ اکیلا کافی نہیں ہے، واصلحوا اور اصلاح کریں، یعنی جو لوگوں میں جہالت اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ نہ کریں، وبینوا اور واضح کریں، یعنی جو حق انہوں نے چھپایا ہے وہ واضح نہ کریں، وہ واضح کریں گے تو ان کی توبہ ہوگی فاولئک اتوب علیہم اب میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا، اصل بات کو چھپانا، اور اسی وجہ سے اس کا مطلب ناشکری کرنا اور انکار کرنا تینوں مطلب آتے ہیں، تو اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین ان سب کی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں ہی، تو وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت، ان سب کی لعنت، خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف کمی نہیں کی جائے گی عنہم ان کے اوپر العذاب عذاب کی، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، انذر ینذر انذار کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کا تعلق میں بتا رہا تھا پچھلی آیت سے ہے، وہ اس طرح کہ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اگر یہ اسی حالت میں مر جائیں یعنی حق چھپاتے چھپاتے مر جائیں اور وہ کافر ہی ہوں تو ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت سب کی۔ کفر جو ہوتا ہے نا اس کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں، یعنی کوئی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے، اللہ کو تو مان لیتا ہے لیکن اس کے احکام نہ مانے، جیسے ہم کہیں کہ نماز روزہ یا اس طرح کی چیزیں شریعت کے احکام ہو گئے، یہ بھی یہ کون سے احکام ہے مجھ تو سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر اللہ کو مان لے نبی کو نہ مانے، اللہ جو حکم جس نبی کے ذریعے اپنے جس کیا کہتے ہیں پیغمبر کے ذریعے بھیج رہا ہے اس کو نہ مانے، نبیوں کو نہ مانے، پھر نبیوں میں سے بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، جیسے یہودی کرتے تھے، آپ وسلم کو نہیں مانتے تھے، موسیٰ کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تو یعنی یہ ساری جو ہیں کفر ہیں، تو جو بھی لوگ کفر کریں اور اسی حالت میں مر جائیں تو وہ ان پہ سب کی لعنت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پہ عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون اور ان کو کبھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہیں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ حالت کفر میں مرے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا خدا الہ واحد ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الرحمن وہ انتہائی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ یعنی ایک جو چیپٹر ہے نا وہ جو تحویل قبلہ چل رہا تھا اسی سے متعلق جتنی بھی ہدایات تھی وہ ہدایات یہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں، اب یہاں سے ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، ایک نیا مطلب چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس میں ایک نئی باتیں، ایک نئی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کی ہدایت کا ساز و سامان کیا جا رہا ہے، تو وہ شروع ہوگا، تو آگے سے ہم چل آگے پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔